استغفار کی برکت. تو اس طرح یہ دل کی سیاہی یہ بھی تزکیے کی منافی ہے. اور شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ یہاں سے بالکل پاک صاف ہو, کوئی سیاہی نہ ہو, کوئی شرک کی غلاظت نہ ہو, کوئی بدعت کی میل کچیل نہ ہو. پھر بعض اوقات ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کی نوعیت اس دل کو مجروح کرتی. مثال کے طور پر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں, اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں میل ہے, کوئی دل میں کدورت ہے, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, نفرت ہے. یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو, اس کے باطن کو مجروح کرتی ہیں. یہ تزکیہ اور تربیت کے منافی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث, جمعرات کو اور پیر کو بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام کی سنت تھی کہ آپ جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے, روزے سے رہتے, تاکہ جب اعمال پیش ہوں تو ان میں روزہ بھی شامل ہو, روزہ بھی ساتھ موجود ہو, ایک اضافی نیکی ہے. فرمایا کہ جب یہ اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب قبول کر لو, اور جس جس کے اعمال آ رہے ہیں سب کو معاف کر دو, لیکن دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا, دو قسم کے انسانوں کو معاف نہیں کرنا. الا المشرک, ایک شرک کرنے والا, اس کے لیے کوئی معافی نہیں. اور دوسرا والذی وجدت بینہ وبین اخیہ الشحناء, دوسرا وہ انسان ہے جس کے دل میں اپنے کسی بھائی کا کوئی کینہ ہو, اپنے کسی بھائی سے نفرت ہو, اپنے کسی بھائی سے کدورت ہو, اپنے کسی بھائی کے تعلق سے دل میں میل کچیل ہو. فرمایا کہ اس کی نیکیاں اس وقت تک قبول نہیں کرنا جب تک وہ ان تمام غلاظتوں کو ختم کر کے اس سے صلح نہ کر لے, اپنے معاملات درست نہ کر لے. فرمایا کہ اس وقت تک اس کی نمازیں, اس کے روزے اور اس کی نیکیاں قطعاً قبول نہیں کرنا. تو اس کا معنی یہ چیز بھی انسان کے باطن اور اس کے قلب کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. تو ان تمام غلاظتوں سے پاک صاف کرو. عقیدہ صاف ہو, توحید کی معرفت ہو, توحید کے نور سے دل منور ہو, اور سنت کے نور سے یہ دل منور ہو. شرک نہ ہو, شرک اس کو سیاہ کر دیتا ہے. بدعت نہ ہو, بدعت بھی انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی. اس طرح گناہوں سے باز رہے, گناہ اگر ہوں تو فوراً توبہ کر کے اپنے دل کو دھو لے اور پاک صاف کر لے. اس طرح جو میل ملاپ ہیں, اپنے بھائیوں سے تعلقات کی صورتیں ہیں, وہ بھی عین شریعت کے مطابق ہوں, اور یہ دل ان تعلقات کے حوالے سے بالکل پاک صاف. تو یہ ہے قد افلح من تزکا, کہ وہ شخص کامیاب ہے جو یہاں سے پاک صاف ہو جائے, اس کا دل پاک صاف اجلا ہو اور نفیس ہو, دھلا ہوا ہو, اور اس میں اس قسم کی کوئی غلاظت اور کوئی کسی قسم کا عیب اور کوئی کسی قسم کی سیاہی نہ ہو, کوئی نجاست نہ ہو, بلکہ نور توحید سے منور ہو, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے منور ہو, شرک سے محفوظ ہو, بدعت سے محفوظ ہو, اور وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو انسان کی تربیت کے حوالے سے ذکر کی گئیں. تو یہ ہے تزکیہ. دوسرا اصول کیا ہے, دوسری چیز کیا ہے جس کو اللہ نے کامیابی کی بنیاد کہا, وہ ہے وذکر اسم ربہ, اپنے رب کا ذکر کرتا رہے, اپنے پروردگار کا ذکر کرتا رہے. میرے بھائی میں کافی طویل بات کر گیا تزکیہ کے حوالے سے, لیکن وقت کافی ہو چکا. ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک قلعے کی حیثیت رکھتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ذکر اللہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص ہو, اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے مسلح, اور یہ نہتا ہے, یہ آگے بھاگ رہا ہے, دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کو قابو کروں اور قتل کر دوں. بھاگتے 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 اچانک اس کے سامنے قلعہ آتا ہے جس کی اونچی دیواریں ہیں, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور وہ سیدھا اس قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتا. اب اس کا دشمن اس تک نہیں پہنچ پاتا, دیواریں اونچی ہیں, دروازہ بند ہے, راستے مسدود ہیں, اب یہ دشمن سے محفوظ ہو گیا. تو اگر آپ نے شیطان سے پناہ چاہنی ہے, حفاظت چاہنی ہے, اور یہ جو مختلف جن بندوں کو تنگ کرتے ہیں, خبیث قسم کے جن,
ان سے اگر تحفظ چاہنا ہے تو ذکر اللہ کو